ٹھیک ہے سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر انتہائی عقیدت و الفت، چاہت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے مسلسل یکے بعد دیگر پروگرام میں ان کا ذکر خیر ہمارے درمیان جاری و ساری ہے۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے میں نے 9 امام کا ذکر خیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے، آپ نے سماعت کیا، سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن مجتبی، امام حسین، امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت علی رضا اور حضرت امام محمد تقی، یہ 9 امام میں نے ان کا ذکر خیر وقت کی نزاکت کے پیش نظر کچھ باتیں برکتاً آپ کے سامنے پیش کی۔ آج اہل سنت والجماعت کے اہل بیت کے 10ویں امام، جن کا نام ہے حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے۔ آج ان کی حیات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اس سے قبل درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا نام علی ہے اور کنیت ابو الحسن ہے اور لقب نقی ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 13 رجب کو ہجری سن 214 بروز جمعہ ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں آپ نے تبلیغ دین کیا، علوم اور فنون اور اپنے فیوز و برکات سے اہل مدینہ کو سیراب کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ نے قرآن آیات پڑھ کے، احادیث پڑھ کے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ جود و سخا میں، علم و فضل میں اور کمال عقل میں اپنی والد گرامی حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ کے وارث تھے۔ آپ کی مناقب و اوصاف بے حد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی شان و شوکت سے نوازا، بڑے مرتبے سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مدینہ منورہ میں جب آپ تبلیغ دین کر رہے تھے، احادیث اور قرآن آیات پڑھ کے لوگوں کے دلوں کو منور فرما رکھے تھے، تو خلیفہ متوکل کو پتا چلا، جب آپ کی شان رتبے کے چرچے سنے تو اللہ اکبر، وہ آپ کو بغداد لے گیا اور بغداد کا ایک علاقہ، ایک شہر جس کا نام ہے سامرہ،
وہاں لے جا کر آپ کو قید کر دیا گیا. وہاں اللہ اکبر آپ کو وہ متوکل باللہ لے گیا. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ متوکل باللہ نے جس شہر میں رکھا وہ بڑا وحشتناک تھا، ڈراؤنا شہر تھا، آبادی نہیں تھی اور تاریکی ہی تاریکی تھی. ایک شخص جس کا نام ہے صالح بن سعید، وہ امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا. شان ملاحظہ کرے اللہ نے اہل بیت کو کیا شان عطا فرمائی، حضرت علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا شان عطا فرمائی کہ صالح بن سعید آ کر کہتا گیا کہ ہمیں جس جگہ پر ٹھہرایا گیا وہ بڑا وحشتناک علاقہ ہے، یہاں آبادی نہیں ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس شخص نے یہ بیان کیا اور اس پر افسوس کرنے لگا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا ادھر دیکھو. صالح نے جب ادھر دیکھا تو انہیں بے حد خوبصورت اور بے نظیر باغ نظر آیا جس میں نہریں جاری تھی. اس میں ایسے خوبصورت درخت اور محلات تھے کہ جن کے دیکھنے سے جنت یاد آتی ہے. صالح یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوا تو آپ نے فرمایا حیرت میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں اہل بیت رک جاتے کہ تاریکی ہو تو اللہ روشنی عطا فرما دیتا ہے، تاریکی ہو تو روشنی عطا فرما دیتا ہے. ظلمات دور ہوتے گئے، بلائیں دور ہوتی گئے، مشکلیں دور ہوتی گئے اور اہل بیت کی جہاں قدم بڑھتے گئے برکتوں کا نزول ہوتا گئے، رحمتوں کا نزول ہوتا گئے. اللہ اکبر. یہ حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان و شوق سے آپ کو نوازا تھا. سوائق المحدثہ میں گئے کہ ایک واقعہ حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ متوکل باللہ کے سامنے ایک عورت نے سیدانی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں سید زادی ہوں. متوکل نے اس کو آزمانے کے لیے آپ کو طلب کیا. حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور اپنے پاس بٹھا کر ملتمس ہوا. کہنے لگا متوکل باللہ حضرت علی نقی سے کہ یہ عورت سیدان ہونے کی دعوے دار ہے، یہ اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ سید زادی ہے، تو آپ اس کا امتحان کریں، اس کا امتحان لیں کیا واقعی میں یہ سید زادی ہے یا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے درندوں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا گوشت حرام کیا گیا، آپ اسے درندوں میں ڈال دیں، حقیقت کھل جائے گی کہ یہ سید زادی ہے یا نہیں، یہ اپنے دعوے میں سچی ہے یا نہیں ہے. کہا کہ اسے درندوں کے درمیان ڈال دیں. یہ سنتی کہ اس عورت نے اپنے جھوٹ کا اقرار کیا، اپنے جھوٹ کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں جھوٹ بول لگی گو، میں سید زادی نہیں گو. اللہ اکبر. تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس لیے اپنے آپ کو سید زادی کہہ رہی تھی کہ کہیں متوکل باللہ کو آل رسول کا نام سنتے گی کچھ رحم آ جائے اور مجھے کچھ دے دے اور اللہ اکبر میں کچھ حاصل کر لو. اس نیت سے میں نے سیدانی ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن جب حضرت علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ نے درندوں کے درمیان ڈالنے کی بات کی تو اس نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا کہ میں جھوٹ بول لگی ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں. اللہ اکبر. یہ حضرت علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کب کس کا کیسا علاج کیا جائے گا، اللہ اکبر، کس کا علاج کیسے کیا جائے گا، یہ بھی حضرت علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں. اللہ اکبر. بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کچھ لوگوں نے متوکل باللہ سے کہا کہ آپ اسی طرح امام کا بھی امتحان لیں. کہا کہ جس طرح اس نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا اور جس طرح اس کا امتحان لیا گیا تھا تو کچھ دشمنوں نے کہا کہ اس طرح سے علی نقی کا بھی امتحان لیں کہ یہ واقعی میں سید زادے ہیں یا نہیں ہے. جب انہوں نے کہا ہے کہ اولاد حسین کا گوشت کھانا درندوں پر حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے گے، تاکہ انہیں بھی ڈال کر دیکھو کہ اللہ بھائی یہ بات سچ کہہ رہے گے یا نہیں کہہ رہے گے، اللہ بھائی یہ بھی سید زادے ہیں یا نہیں گے.
کہا کہ ان کا بھی اس طریقے سے امتحان لیا جائے۔ بیان کیا جاتا ہے چنانچہ متوکل نے 3 درندے محل کے صحن میں چھڑوا دیے، پھر آپ کو بلوایا اور خود چھت پر چڑھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ جب درندوں نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی تو خاموش ہو گئے، اور جب آپ صحن میں پہنچے تو درندے آپ کی طرف بڑھے اور قریب جا کر رک گئے، پھر آپ کے ارد گرد پھرنے لگے۔ آپ نے انہیں مسح کیا تو وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے۔ متوکل چھت پر سے آپ سے باتیں کرتا رہا، پھر آپ صحن سے واپس تشریف لے گئے۔ متوکل نے آپ کی جناب میں گرا بہا تحائف بھیجے۔ لوگوں نے متوکل سے کہا آپ بھی ایسا ہی کر کے دکھائے تو اللہ بتا کہ آپ کی سیادت کی بھی تصدیق ہو۔ تو متوکل کہنے لگا کہ اللہ اکبر، کیا تم مجھے مروانا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ تو اہل بیت کی شان ہے۔ کہا کہ اگر میں جاؤں گا تو مجھے چیڑ پھاڑ کر کے کھا جائیں گے۔ کہا وہ اہل بیت ہے کہ اللہ اکبر، ان کو دیکھتے کہ جانور بھی اپنے سر کو جھکا لیا کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا تھا، اور اللہ نے وہ رتبہ آپ کو عطا فرمایا تھا کہ درندے، شیر اور دیگر جانور بھی اگر آ جائے تو اللہ کو اوپر خوشبو سونگتے گی اور اپنے ان کے قدموں میں اپنی جان کو نثار کر دیتے گئے، جھک جاتے ہیں، تعظیم میں جھک جاتے گئے۔ یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہے حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان و شوکت اور مرتبے سے نوازا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ متوکل کے پاس بہت سے پرندے تھے اور وہ اس قدر شور کرتے تھے کہ بات سننا دشوار ہوتا، مگر جب امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے وہ تمام خاموش ہو جاتے، اور جب تک آپ تشریف فرما رہتے وہ اس وقت تک خاموش رہتے۔ یہ حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی شان یہ تھی کہ جب آپ جاتے تھے تو اللہ کو اکبر وہ سارے پرندے خاموش ہو جایا کرتے اور آپ کے چہرے کا دیدار کرنے لگتے۔ اللہ اکبر، یہ شان اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمائی، حضرت علی نقی کو عطا فرمائی کہ اپنے تو اپنے غیر تو خیر جانور بھی دیکھ کے اللہ کو بس سری تسلیم خم کر دیتے گئے، اپنے سر کو جھکا لیتے گئے اور تعظیم میں اللہ کو پر اب گھٹنوں کو ٹیک دیا کرتے گئے۔ یہ ہے حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ متوکل کی ران پر ایک پھوڑا نکلا، متوکل باللہ جو خلیفہ تھا اس کی ران پر ایک پھوڑا نکلا، دیکھیں کس کا کیسے علاج کیا جائے، اور اللہ اکبر اہل بیت کی زبان میں تاثیر دیکھیں کہ وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، جس چیز کو شفا کہہ دے وہ شفا بن جائے، اور جس چیز کو دوا کہہ دے دوا ہو جائے، جس چیز کو وبا کہہ دے وبا ہو جائے۔ اہل بیت کی شان، حضرت علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ متوکل باللہ کی ران میں ایک پھوڑا نکلا کہ جس کے سبب وہ بیمار ہو گیا، وہ سخت تکلیف کا شکار ہوا۔ دربار کے طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا مگر اسے شفا نہ ہوئی۔ خلیفہ کو موت نظر آنے لگی۔ ایک دن متوکل کے ایک مقرب فتح بن خاقان نے متوکل سے کہا کسی کو ہادی کے پاس بھیجو، یعنی حضرت علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجو، ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی چیز بتا دے جس سے شفا مل جائے۔ چنانچہ ایک شخص کو آپ کے پاس بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا فلاں چیز کو پھوڑے پر رکھ دو۔ آپ نے فرمایا کہ بکری کی مینگنی اور اللہ کو اکبر غلام دونوں کو مکس کر کے اللہ اکبر اس پھوڑے پر رکھو، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تجویز کردہ چیز کو جب متوکل کے پاس لایا گیا تو حاضرین مذاق اڑانے لگے، یہ بکری کی مینگنی، یہ غلام کے پانی سے کیا ہوگا؟ کیا اس سے بھی شفا ملتی ہے؟ کیا اس سے بھی آرام ملتا ہے؟ اللہ کو اکبر۔ تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، لوگ ہنسنے لگے۔ فتح بن خاقان نے کہا
تجربہ کر لینے میں کیا حرج ہے؟ جب انہوں نے یہ علاج بتایا کہ ہو سکتا ہے شفا مل جائے، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہا کہ ذرا چیک کر کے دیکھا جائے کہ اس سے بھی شفا ہوتی ہے یا نہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دوائی کو پھوڑے پر رکھ دیا گیا تو اللہ اکبر، جیسی دوائی کا پھوڑے پر رکھنا تھا، جو علاج آپ نے بتایا، جیسا علاج کرنا تھا، جو علاج امام علی نقی نے بتایا، اس طریقے سے جب علاج کیا گیا، وہ دوا جب رکھی گئی تھوڑے کی دیر میں، اللہ اکبر، تھوڑے کی دیر میں وہ پھوڑا بہنے لگا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی، اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ ذرا سوچئے، غور کریے کہ اللہ نے حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا شان عطا فرمائی کہ آپ کی زبان سے جو نکل جائے، جس چیز کو آپ شفا کہتے وہ شفا ہو جائے، جس چیز کو آپ وبا کہتے وبا ہو جائے، اللہ اکبر، جس چیز کو آپ جو کہتے وہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ مختار کے صاحبزادے تھے، اللہ اکبر، یہ مختار کل کے خاندان سے تھے، جو میرے آقا فرمائے وہ ہو جائے تو اللہ کو اوپر وہی صدقہ، وہی خیرات، اللہ کو اوپر وہی صدقہ اللہ نے ان کے اہل بیت کو بھی عطا فرمایا کہ وہ زبان سے جو عطا کرتے گئے اللہ اسے پورا فرما دیتا گئے۔ اللہ حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا جاتا ہے کہ متوکل کی جو ماں تھی اس نے 10,000 کی منت مانگی تھی، 10,000 دینار کی، کہ اگر متوکل کو اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، صحت تندرست ہو جائے گا تو میں 10,000 دینار اللہ اکبر میں دوں گی، تحفہ پیش کروں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت علی نقی نے یہ علاج بتایا تو متوکل باللہ کی ماں نے 10,000 دینار کی تھیلی حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیے، کہا کہ آپ کے ذریعے سے اسے شفا ملی گی، کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت، بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ اسی طریقے سے متقی اور پرہیزگار بھی تھے، متقی پرہیزگار عبادت گزار بھی تھے۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ رات و رات عبادت کرتے، دین میں روزہ رکھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، خدمت خلق کرتے، اللہ اکبر، اور آپ جود و سخا کے بھی شہنشاہ اور بادشاہ تھے، جو آپ کے پاس آتا تھا آپ اسے دے دیا کر دیتے، کوئی آپ کے در سے خالی نہیں لوٹا گے، اس لیے کہ یہ وہ دربار گئے کہ بھوکے رہے کہ کھلانے والے ایسے ہوتے کہ محمد کے گھرانے والے۔ اللہ بھئی آپ کی شان تھی کہ جو آپ کے پاس آتا تھا خالی آتا تھا تو دامن کو بھر کے جاتا تھا، مرادیں پوری کر کے جاتا تھا۔ اللہ نے حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ شان عطا فرمائی کہ آپ متقی پرہیزگار بھی تھے۔ اللہ اکبر، آپ علم و فضل کی کوئی ہمالا بلکہ اس سے بھی برتر و بالا تھے، اور اسی طریقے سے جو جملہ فضیلتیں آپ کے اندر تھی آپ میں پائی جاتی تھی، اور آپ اس کے شہنشاہ تھے، ساتھ کے ساتھ اللہ کو پر آپ صاحب کشف و کرامت بھی تھے۔ حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ یہ صاحب کشف و کرامت بزرگ بھی تھے۔ میں 2 کرامتیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنی اس گفتگو کے میں ختم کر دوں گا۔ بیان کیا جاتا ہے، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان سے ایک مشہور شعبدہ باز یعنی جادوگر بغداد آیا۔ متوکل نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنے جادو سے امام کو شرمندہ کر دے تو تجھے 1000 اشرفیہ انعام میں دوں گا۔ تو اس نے اس بات کو قبول کیا۔ جب حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں کے ساتھ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے اور روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس جادوگر نے آپ کے سامنے سے روٹیاں غائب کر دی، اپنے جادو سے روٹیاں غائب کر دی۔ سب اہل مجلس ہنسنے لگے تو آپ نے دیوار پر بنے شیر کی تصویر کو اشارہ کیا تو شیر اصلی ہو گیا، اور جو جادوگر تھا اسے چیڑ پھاڑ کر کے اسے مار کر کھا گیا۔ اللہ بھیا آپ کی کرامت کہ اللہ پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، جب اس نے روٹیوں کو غائب کیا لوگوں نے مذاق اڑایا، آپ نے تصویر کو حکم دیا، وہ زندہ شیر ہو گئی اور اس گستاخ کو چیڑ پھاڑ کر کے کھا گئی۔
ذرا سوچے کیا کرامت ہے آپ کی کہ اگر آپ تصویر کو حکم دے دے تو وہ اصلیت کا رخ اختیار کر جائے. یہ آپ کی شان ہے. سوچئے جب اہل بیت کے خاندان اور حضور کے خاندان کے ایک فرد کا یہ عالم ہے کہ جو زبان سے نکل جائے وہ ہو جائے. آپ کے علم و فضل کا یہ آپ کے علم و فضل کی یہ شان ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اس کے کوئی کمالات تھے اور اللہ اکبر آپ جو کہہ دے وہ ہو جائے. جب حضور کی خاندان کے ایک فرد کا یہ عالم ہے تو حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا, میرے آقا کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک دوسری کرامت بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک جگہ آپ ولیمہ کی دعوت میں مدعو تھے. بغداد کے عمرا اور رؤسا بھی موجود تھے. ایک شخص بے ادب اور بے لحاظ اپنی بیہودہ گفتگو سے لوگوں کو ہنسا رہا تھا. اب دیکھیں کون کب مرنے والا ہے, کسی کو اس کا علم نہیں ہے, لیکن اہل بیت کی شان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے کہ آپ نے اس سے فرمایا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تو 3 دن کے بعد اہل قبور میں سے ہو جائے گا, قبر والوں میں سے ہو جائے گا, تو انتقال کر جائے گا, تو مر جائے گا. بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہوا اور تیسرے روز وہ مر گیا, تیسرے دن وہ مر گیا. اللہ اکبر. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی زبان سے جو نکل جائے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ کے علم کا یہ عالم ہے کہ آپ موت سے پہلے بتاتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا, تو جو موت سے پہلے موت کی خبر دے دے. اللہ اکبر. جو کام ہونے سے پہلے اس کام کی خبر دے دے. جب حضور کے خاندان کے فرد کے اللہ اکبر علم کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا, میرے آقا کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا. اور اللہ اکبر. یقین بالیقین اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا گے, اور لوگ بکواس کرتے گے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم غیب نہیں گے, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں گے. اللہ کو اکبر. قرآن کے بے شمار آیات اور احادیث بزرگان دین کے اقوال اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا. اور میرے امام اعلیٰ حضرت امام اللہ اکبر امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا, تم سے نگاہ و بلا جب نہ خدا کی چھپا, تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا کی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. یہ حضرت علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا مقام اور بڑی شان عطا فرمائی تھی. آپ علم و فضل میں بے مثل مثال تھے, سخاوت میں بھی بے مثل مثال تھے, اللہ اکبر کشف و کرامت میں بھی بے مثل مثال تھے. اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا. بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر آپ کو بھی زہر دیا گیا اور زہر کی بنیاد پر اس جسم میں سرایت کر گیا, تو آپ کا بھی انتقال, آپ کی بھی شہادت ہوئی. اور اللہ 25 جمادی الاخر ہجری سن 254 میں آپ نے وفات پائی. اور بعد حضرات نے کہا کہ اللہ کو آپ طبعی موت مرے گے, آپ کا طبعی انتقال ہوا گے. یہ مختلف روایت ہے, لیکن خیر آپ 25 جمادی الاخر ہجری سن 254 میں آپ نے وفات پائی. اور آپ کا مزار پر انوار آپ کی تربت شریف اللہ اکبر آج بھی سامرا میں گئے لوگ دیدار کرتے گئے اور ان کی روح ان کے فیوز برکات سے مالا مال ہوتے گئے. سامرا میں آپ کا مزار گئے اور آج بھی لوگ ان کی روحانی فیوز برکات سے مالا مال ہوتے گئے. یہ اہل بیت کے 10ویں امام حضرت علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ عرض کر دی. اللہ تبارک و تعالی ان کے علوم و فنون سے ان کے فیوز برکات سے مالا مال فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی محبت میں تبلیغ دین خلوص للہیت کے ساتھ تبلیغ دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ تبارک و تعالی حق باتیں سن کر حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سنانا سب قبول فرمائے, اور اس مجلس خیر کو اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور اللہ اہل بیت کی
سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأوا الفاتحہ. بند کر دیں. ٹھیک، جزاک اللہ.